وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60، درس کا نمبر 2280، حصہ پنجم. آج کا موضوع: کیا ہم نے مخلوق کے سامنے سر اطاعت کو جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60. لفظی ترجمہ: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، عن قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. اسی کے متعلق ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا جو ہے پکار ہے. دعا کا مطلب پکار. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں کہ صرف مجھے پکارو. ادعونی، مجھے پکارو. اور اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا سورہ انفال کی آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اے ایمان والو، ترجمہ: اے ایمان والو جواب دو، یعنی بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں. رسول اللہ اپنی بندگی اور رسول اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے. لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو دیکھیں آپ کو میں یہ بات کہہ بھی چکا ہوں، اللہ کی توفیق سے میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان جب آتا ہے دنیا میں تو اس کی یہ بے جان ہوتا ہے، یہ لا علم ہوتا ہے، یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے. اب اس کو تو صحت کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے، اس کو نور کی روشنی کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں تب ہوں گی. یعنی یہ تھوڑا سا یعنی غور سے بات سنیے. اگر یہ اللہ کی پکار کا جواب دے، یعنی بات مان لے اور رسول کی اطاعت کا رویہ اختیار کر لے، یعنی اگر مختصر الفاظ میں کہوں
کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے تو یہ اس میں جان آ جائے گی. لما یحییکم، تم زندہ ہو جاؤ گے. یہ بیمار ہے، یہ صحت یاب ہو جائے گا. یہ اندھیرے میں ہے، یہ روشنی، اس کو روشنی مل جائے گی. تو لیکن اگر یہ جواب نہیں دے گا، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، وہ سورہ جن میں ہے نا، جس نے اللہ کے رسول کی دعوت کا جواب نہ دیا. وَمَن لَا يُجِبْ، دیکھیں یہ اس کو آپ ساتھ ساتھ غور کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں. استجیبو اور دعا مطلب پکار. اس کو ذرا میں اللہ کی عطا سے آپ کو چند آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر دی جائے. تو سورہ جن میں ہے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ. کہ جس نے جواب نہ دیا، اللہ کے نبی کی دعوت کا جواب نہ دیا، تو پھر یہ اس کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں. تو بہرحال میں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کی میں بات کر رہا ہوں کہ استجیبوا للہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ. اب یہ دیکھیں یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں میں کئی قسم کے لوگ تھے اس وقت بھی، کچھ تو منافق تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم بات مان لو، جواب دو اللہ کی اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں. اور بلائیں کا میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کی عطا سے معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف اور رسول تقوی یعنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے. تو اگر یہ ہم کر لیں تو اس میں ہماری زندگی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اگر میں آیت نمبر 56 سورہ انعام کی ایک آیت میں آپ کو پیش کرتا ہوں. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اب اس میں بھی تدعونا بلانے کی بات ہے. تدعونا من دون اللہ. دیکھیں میری جو گفتگو ہے اگر آپ میری باتیں سن رہے ہیں ایک ترتیب سے تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ادعونی استجب لکم. پکار اللہ کی ہے، یا تو آپ اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے. اس وقت آج کا مسلمان اللہ کو پکارنے سے انکاری ہے اپنے عمل سے. ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، ہماری پکار دنیا کی ہے، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو دیکھ لیں. یہاں پہ جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 56 تدعون من دون اللہ. آپ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو تو پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان لوگ کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. اور پھر فرمایا قُلْ لَا أَتَّبِعُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. تو دیکھیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں. اس وقت آج کا مسلمان جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کی خواہشات ہیں. اگر یہ قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں تو یہ اس کی مرضی ہے. اور یہ اگر زندگی میں غیر کو پکار رہے ہیں ہم، دیکھیں یہ نہیں ہم، دیکھیں ہم اس میں کوئی وہ دوسری بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور ہستیوں کو تدعون من دون اللہ، ہم اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں. جبکہ پکارنا تو اللہ کو بندہ ہے، اللہ کی پکار کا جواب دینا چاہیے، لیکن ہم نہ جواب دے رہے ہیں نہ اللہ کو پکار رہے ہیں. ہم پکار رہے ہیں اللہ کے ماں سوا جو بھی ہستیاں ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے کہ دنیا
مفاد دنیا. آپ دیکھ لیں اپنی ذہن کو، یعنی ذہن کا اندازہ لگائیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. وہ سارا ظاہری مفادات ہے. ہماری دیکھیں یہ ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی فرد سے لے کر امت تک جاتی ہے کہ ہم سب لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، اور وہ دنیا ہے، مادہ، مٹیریل. بس یہ ایک مختصر وہ ہے، مٹیریل، مادہ. ہم مادہ پرست لوگ ہیں، ہم اللہ کو نہیں پکارنا چاہتے. یہ ایک بات بھی نوٹ کر لیں. خالص دین اللہ کے لیے خالص کرنا جس کا حکم ہے، اس بات کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو جو داعی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ بھئی میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. پھر آیت نمبر 106 ہے سورہ یونس کی. اس میں بھی وہی مضمون ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. من دون اللہ، اور ہم پکار رہے ہیں جو چیز ہمیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسہ، سونا، چاندی، دولت کے انبار جو ہیں یہ ہمارے کام آ جائیں گے تو آ جائیں. یعنی ہمارے ابھی ایک لیڈر ہیں نواز شریف، ان کی بیگم جو ہے لندن کے اعلیٰ اسپتال میں کومے میں تھی، تو ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ دولت کام نہیں آئی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. جو بھی بستر مرگ پر ہیں اور جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو ان کو اب دولت کے انبار بھی، یعنی ہمارے ذہن میں تو دیکھیں اصل خدا حاجت روا، مشکل کشا، قاضی الحاجات ظاہر ہے، دولت ہے. ہم سب دولت کے بھوکے ہیں، دنیا کے بھوکے ہیں. اب دنیا میں دولت، عزت اور شہرت، یہ تین چیزیں ہیں، زن، زر اور زمین، اسی کے ہم بھوکے ہیں. تو ہم ان کو پکار رہے ہیں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اب اس آیت نمبر 106 میں جو سورہ یونس کی ہے، اس میں ایک واضح پیغام ہے. اب ہم نے جو ہم آج آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مومن کی آیت نمبر 60، اس میں کیا مضمون ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تو کہا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو، ادعونی ولا تدعو من دون اللہ. اب یہ معنی اگر یہ آیت جو سورہ مومن کی ہے اس آیت کے ساتھ لگا دیں، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک. اب یہ دعا جو ہے، دیکھیں ہم پیسے سے کوئی دعا تو نہیں مانگتے. پیسہ ہماری نظر میں، دنیا ہماری نظر میں طاقتور چیز ہے، لیکن ہم پیسے سے دعا تو نہیں مانگتے. اور ہم یہاں یہ ولا تدعو من دون اللہ، ہم پکار رہے ہیں اللہ کے سوا. دیکھیں یہاں پکار ہی کا لفظ آتا ہے، یعنی جائز طور پہ ہم دنیا کو پکار رہے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو بھی سونے کو، یعنی کوئی سونا چاندی کے اگر آپ کے پاس آدھا کلو کے زیورات ہیں، کبھی آپ نے ان زیورات کے ڈبوں کو سامنے رکھ کر ان سے کچھ مانگا ہے کہ اے زیورات، اے روپے پیسے کی گڈیو، تم میری یہ حاجت پوری کر دو؟ ایسا تو ہم نہیں کرتے نا، یہ تو بے وقوفی ہے. تو پکار کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا مطلب آپ توقع لگا لیں. آپ دیکھیں پکار کا تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اب ہماری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے کہ ہم اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. اب اللہ سے تو ہماری کوئی امید نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے. ہماری تو یہ حالت ہے. اب ہمارے سامنے رہ گئی ہے صرف دنیا.
من دون اللہ، من اللہ کے سوا جو چیزیں ہیں اس سے ہم نے توقعات لگا لی ہیں. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو اپنا یہ نہیں ان کو واتخذوا من دون اللہ آلہہ معبود بنا لیا. معبود کیا؟ جس کے سامنے آپ جھک جائیں. اس وقت ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف جھکاؤ ہے ہمارا. آپ دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنے نظریات کو دیکھ لیں. ہمارا جھکاؤ تو ظاہر کی طرف ہے. ہمارے سارے کام دنیا کے مفاد کے تحت ہوتے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے. ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم دنیا پر ہمارا بھروسہ ہے. اقتدار میرے کام آئے گا، عزت جو ہے بڑی چیز ہے، عزت اور پیسہ کام آئے گا، عہدہ لے لیں وہ کام آئے گا. آپ دیکھ لیں نا کس طرح یہ لوگ اقتدار کی لڑائیاں آج کل یعنی شروع سے ہوتی ہے، چلی آ رہی ہیں. انسان کے پاس پیسہ دولت ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں اسمبلی میں پہنچوں، یا قومی میں یا صوبائی میں، یا سینٹ کا ممبر بنوں، یا وزیر بن جاؤں، مشیر بن جاؤں. یہ ہم بڑی چیز ہے. جھنڈے والی گاڑی جو ہے بڑی چیز ہے ہماری نظر میں. یہ پروٹوکول، یہ گارڈ آف آنر ہماری نظر میں یہ بڑی چیز ہے. اس کو ہم عزت قرار دیتے ہیں. دیکھیں نا، ہماری ذہنیت جو ہے بالکل الٹا ہو چکی ہے. عزت جو ہے وہ بندگی میں ہے. یہاں جو ہم آیت نمبر 60 سورہ مومن کی پڑھ رہے ہیں، جو لوگ تکبر کی روش اختیار کر لیں وہ ذلیل ہو کے دوزخ میں جائیں گے. یہاں تو بہت معزز لوگ جو ہیں، یعنی تقریباً معزز لوگ جنہیں ہم معزز سمجھتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے. کیونکہ اللہ سے تکبر کی روش، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے تکبر کی روش اختیار کر لی ہے. اور جہاں تک آیت نمبر 106 کا تعلق ہے سورہ یونس کی، تو بلا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو کیوں پکارتے ہو ان ہستیوں کو، کیوں توقع رکھ لیتے ہو جو نہ آپ کو نفع، حقیقت میں نفع نہ نقصان دے سکتی ہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم کون؟ جو اپنے اوپر ظلم کرے، جو اپنے اوپر ظلم کرے، اللہ سے رخ پھیر کر خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جانا، اور غیر اللہ پہ دون اللہ، من دون اللہ، یعنی اللہ مٹیریل پہ جب آپ اعتماد اور بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے زندگی خاص کر دیتے ہیں، تو آپ یقیناً اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے سورہ اعراف کی 194 نمبر آیت. ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا امثالکم، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تو تمہاری طرح کے مخلوق ہیں، مملوک ہیں. عباد مملوک ہیں، غلام ہیں. دیکھیں یہ ساری کائنات. اچھا پہلے میں یہ آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ دوں، پھر آگے چلتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. اب یہاں مترجم نے ترجمہ کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس وہ اب یہ ہے نا کہ جب جگہ بدلتی ہے تو ترجمہ بھی یہ لوگ بدل دیتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثال، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. اب مترجم نے ایک کام یہ کیا ہے جو اس وقت میرے سامنے ترجمہ ہے، تو وہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اب بتوں کو اس نے بریکٹ میں کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بری الذمہ ہو گئے، ہم تو کسی غیر اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم تو کسی بت کے سامنے سجدہ تو نہیں کر رہے. آپ تو یہی کہیں گے نا. دیکھیں ترجمے میں یہ ذہنیت کا فطور ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی حقیقت پر سمجھتے ہیں کہ نہیں. ایک مطالبہ ہے اللہ کا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو.
میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہارا حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، مجھے پکارو، مجھ سے توقع لگا لو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ ہمیں تو یہ زیبا نہیں دیتا۔ اب یہاں میں مترجم سے اختلاف کروں گا کہ بھئی تم نے بریکٹ میں بت کو کیوں لگا دیا؟ انسان سے یعنی دیکھیں، بہت مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو سمجھانے میں بھی اور لوگوں کے رویوں میں بھی کہ یہ کس طریقے سے، یعنی ان کی ذہنیت کیا ہے۔ ترجمہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بریکٹ میں کیا لگا رہا ہے، کس کو، یعنی یہ کیا سمجھ رہا ہے اس آیت کا مطلب۔ آپ نے بت لگا دیا تو آپ نے تو غلط سمجھ لیا آیت کا مفہوم۔ دنیا میں آ کے یا تو اللہ تعالیٰ کو انسان پکارے گا، اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، یا غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، سمپل۔ ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، دنیا کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہر کام میں ہم دنیا کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو، یعنی اور ہستیوں سے توقع رکھتے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ اب یہاں بت سے مراد، ٹھیک ہے کہ بت سے مراد وہ ہستی جو اللہ کے سوا جو ہے بت، اور بت کی میں آپ کو اللہ کی عطا سے تفصیل کرتا بھی رہتا ہوں۔ ہر وہ چیز بت ہے جو آپ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، چاہے وہ آپ کی خواہشات نفس ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، بت بنا لیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ آج کا مسلمان کیا کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں؟ ہم تو خواہشات نفس کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ پر آپ کی میں جو ہے کس قدر حاوی ہے، ہر جگہ آپ کی میں چلتی ہے، چلاتے ہیں آپ، جہاں بھی آپ کا داؤ لگتا ہے آپ اپنی میں کو ترجیح دیتے ہیں، ہر جگہ پہ۔ باقی تو حالات کا جبر ہے، باس کو آپ اپنی میں نہیں دکھا سکتے، جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، جو آپ کا آفیسر ہے، جو باس ہے، وہ اس کو آپ اپنی میں نہیں دکھا سکتے، اس کو تو آپ سلوٹ کریں گے، یس سر، یس سر، حاضر جی، ایسے ہی ہوگا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہوگا۔ باس کو تو آپ ایسے کرتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو آپ کی جو انا ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ شوہر جو ہے بیوی سے بول رہا ہے تو بیوی اس کو کمزور لگتی ہے تو اس کی انا غالب آ جاتی ہے، وہ لہجہ تیز کر دیتا ہے، بعض اوقات باتیں سناتا ہے، بعض وقت گالیاں دیتا ہے شوہر، بعض اوقات ہاتھ سے کام لیتا ہے، مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو ایسی بیویوں کو، بہت ہیں جو گالیاں سنتی ہیں، جو شوہر کے مظالم برداشت کرتی ہیں۔ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں آپ کو۔ دوبارہ اس آیت نمبر 194 سورہ اعراف، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تو اس میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، وہ مملوک ہیں، وہ مخلوق ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے قرآن میں، جو پیدا کرتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس طرح جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہو؟ انسان اپنے آپ کو بڑا ترے باز ہم سمجھتے ہیں۔ آپ یعنی اس بات کو اگر محسوس کریں، ہر انسان اپنی ذات کے اندر ایک فرعون بستا ہے، اس کے اندر میں اور کوئی بھی نہیں۔ آج کے مسلمان کا رویہ عملی طور پہ کیا ہے کہ میں ہوں اور کوئی بھی نہیں، انا ولا غیری۔ یہ شیطانیت تو ہم میں بس رہی ہے، ہم تو شیطان کے پیروکار ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ حکم سے انکار کر دیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکم سے انکار، حکم ایک ہو یا 100 ہو،
ہمارا انکار ہے۔ اس بات کو آپ محسوس کریں نظر، حکم ایک ہو یا 100 ہو، ایک حکم کی نافرمانی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ شیطان نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، بس اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ حکم نہیں مان سکتا۔ اس کی وجوہات تھی جو بھی تھی، ہماری اپنی وجوہات ہے۔ ہر یعنی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی یعنی اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں دیکھنا چاہتی، جو کہ رسول کا طریقہ ہے۔ اب اس میں ہماری اپنی اپنی توجیحات ہیں۔ آج پاکستان کے جو 4 بڑے ہیں، جو وزیر اعظم ہے، 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، جون کا مہینہ ہے، 21 تاریخ، تو چیف جسٹس ہے، آرمی چیف ہے، اور صدر مملکت ہے، ان کے چہرے پر حضور کی سنت نہیں ہے، اور حضور نے واضح فرما دیا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں، ہم مادے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب نفس ہے وہ مادہ ہے، پیسہ ہے، میٹیریل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیوں کی گڈیاں ہیں، بریف کیس بھرے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، یہ مادہ ہے، یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اس دن ایک دلچسپ خبر آئی تھی انڈیا کی کہ چوہوں نے سونا چرا لیا تھا، پھر برآمدگی بھی ہو گئی پولیس کے ذریعے۔ اب وہ سونا چوہے لے گئے کوئی چیز بھی سمجھ کر اپنے بل میں، تو سونے میں تو کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتی۔ تم چوہے ہو کر مجھے چرا رہے ہو، تم چوہے ہو کر مجھے یعنی مجھ میں اپنے دانت گاڑ رہے ہو، تو سونے نے تو اپنی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، میں خود اپنی مدد پر قادر نہیں۔ کوئی مخلوق اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، ہمیں یہ بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال عباد امثالکم فادعوہم۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس پر بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم